محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن الزهري عن مالك بن أوس بهذه القصة قال وهما يعني عليا والعباس يختصمان فيما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من أموال بني النضير. قال أبو داود أراد أن لا يوقع عليه اسم قسم. دوسری روایت بھی مالک ابن اوس کی ہے اور اس روایت میں یہ ہے کہ حضرت علی اور حضرت عباس دونوں جھگڑا کر رہے تھے. اس میں جو اللہ نے دیا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو نضیر کے اموال میں سے. ابو داؤد نے کہا کہ حضرت عمر کا ارادہ یہ تھا کہ اس پر تقسیم کا نام نہ آئے. پچھلی روایت جو تفصیل کے ساتھ آئی جس میں حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کا بنو نضیر کا جو مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا تھا اور جس کو مال فیء کہا جاتا ہے وہ ان دونوں نے طلب کیا تھا، اور ان دونوں نے جو طلب کیا تھا وہ بطور تولیت کے طلب کیا تھا، نہ کہ بطور میراث کے. جیسا کہ ان سب روایات کا خلاصہ یہی نکلتا ہے. تو ابتدا میں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں کو مشترکہ طور پر متولی بنا دیا تھا ارض بنو نضیر کا. بنو نضیر سے جو زمین حاصل ہوئی تھی، آگے روایات میں آئے گا کہ فدق کی زمین یہ بھی صلحتاً حاصل ہوئی تھی، یہ بھی مال فیء ہے. اور اسی طریقے سے خیبر کی آدھی زمین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم نہیں فرمائی تھی تو وہ بھی مال فیء ہے. اس کی نگرانی حضرت عمر نے اپنے ہی پاس رکھی. وہ حضرت علی اور حضرت عباس کو بطور تولیت نہیں دی، صرف بنو نضیر سے جو زمین ملی تھی وہ دی تھی. اور جب انہوں نے بعد میں یہ چاہا، جیسا کہ روایت آئے گی، جہاں تک انہوں نے آج عبارت پڑھی اس میں جو آخری عبارت ہے وہ اس میں یہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عباس کے مقابلے میں غلبہ پا لیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس میں جو چاہے تصرف کر لیتے تھے، یعنی غربا پر خرچ وغیرہ کرنے کے بارے میں. اور وہ بڑے سخی بھی تھے، فیاض بھی تھے، اور حضرت عباس خرچ کرنے میں تھوڑا محتاط تھے. تو اس وجہ سے اختلاف ہوا تھا کہ مجھے تو خرچ کرنے کا موقع نہیں ملتا، سارا تم ہی خرچ کر ڈالتے ہو. تو اس لیے دونوں حضرت عمر کے پاس آئے تھے کہ تولیت کے اعتبار سے آپ تقسیم کر دیجئے کہ اس زمین کا اتنے حصے کے متولی آپ اور اتنے حصے کے متولی تم. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، میں پہلے والے فیصلے کو نہیں بدل سکتا. اگر تم دونوں مشترکہ متولی نہیں رہ سکتے تو مجھے واپس کر دو. جیسے کہ گزشتہ عبارت کے اندر فرداہا الیہ، لہذا اس کو مجھے واپس کر دو. گزشتہ کل کی جو روایت پڑھی گئی تھی اس میں آخر کے اندر یہی تھا. تو کر دیے کہ اس روایت کے اندر یہ ابو داؤد کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ تھا کہ بطور تولیت اس اعتبار سے تقسیم نہ ہو کہ اس پر ملکیت کے اعتبار سے تقسیم اور بٹوارے کی کوئی صورت اور کوئی شکل نظر آئے. کہ ہو سکتا ہے کہ اگر اس طرح اب تقسیم کی جائے تو ایک دو نسل گزرنے کے بعد لوگ اس کو سمجھنے لگے کہ اس کے وارث ہم ہیں اور اس کے وارث ہم ہیں اور یہ ہمارے بڑے کی ملکیت تھی. تو اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ صورت اختیار کی. حدثنا عثمان بن ابی شیبہ واحمد بن عبدة المعنى ان سفیان بن عیینة اخبرهم عن عمرو بن دینار عن الزهري عن مالک بن اوس بن الحدثاني عن عمر قال كانت اموال بني النضير مما افاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا ينفق على اهل بيته
मालिक इब्न औस इब्न हदसान की रिवायत है हज़रत उमर से। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि बनु नज़ीर के अमवाल उनमें से थे कि जो अल्लाह ने अपने रसूल को अता किया, जिसके लिए मुसलमानों ने न घोड़े दौड़ाए और न ऊँट, और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ख़ास थे। आप उसको अपने घर वालों पर खर्च फरमाते थे। आल इब्नु अब्दता युनफिक़ु अला अहलिही क़ूत सनतिन। इब्न अब्दा कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों पर सालाना खर्च फरमाते थे। फमा बक़िया जअल फ़िल क़ुरा'i व उद्दतन फ़ी सबीलिल्लाहि, और जो बाकी रहता तो उसको घोड़े वगैरह जंग के लिए घोड़े खरीदने में, वउद्दतन फ़ी सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते में तैयारी करने में खर्च फरमाते थे। क़ाल इब्नु अब्दता फ़िल क़ुरा'i वस्सिलाहि। इब्न अब्दा ने कहा कि घोड़े खरीदने में, जानवर खरीदने में और हथियारों में। इस रिवायत का रावी भी मालिक इब्न औस हैं। मालिक इब्न औस की पहली रिवायत जो तवील थी वो भी बयान की, और इससे ऊपर वाली रिवायत भी, और ये रिवायत भी मुतअद्दिद तुरुक से अबू दाऊद को मालिक इब्न औस की ये रिवायत पहुंची है। तो मुतअद्दिद तुरुक से ही ये रिवायतें अबू दाऊद इनके बयान करते हैं, और हर रिवायत में कुछ ना कुछ इजाफा है। तो इसी वजह से मालिक इब्न औस की बार बार इन रिवायात को बयान कर रहे हैं। इसी तरीके से आगे उर्वा की तरीक़ से भी कई रिवायात आएंगी, उसमें भी कुछ ना कुछ इजाफा है। तो इसीलिए उर्वा की जो रिवायात हैं वो भी मुतअद्दिद तुरुक से यहाँ पर अबू दाऊद ने बयान की। तो इस रिवायत का हासिल ये है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये फरमाते थे, गोया वो ये समझते थे कि कुरान करीम की जो आयत है, मिम्मा अफ़ा अल्लाहु अला रसूलिही वमा अफ़ा अल्लाहु अला रसूलिही मिनहुम फमा औजफ़्तुम अलैहि मिन खैलिन वला रिकाबिन, कि अल्लाह ने जो गलबा दिया, अल्लाह ने जो अता किया अपने रसूल को इन कुफ़ार से, फमा औजफ़्तुम अलैहि मिन खैलिन वला रिकाबिन, तुमने इस माल को हासिल करने के लिए न घोड़े दौड़ाए और न ऊँट पर सवार हुए, यानी क़त्ल व क़िताल की नौबत नहीं आई। वलाकिन्नल्लाह युसल्लितु रुसुलहु अला मन यशा, लेकिन अल्लाह ने अपने रसूल को गलबा अता कर दिया, क्योंकि अल्लाह हर चीज़ के ऊपर कादिर है। तो कर दिए कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस रिवायत से मालूम होता है कि ये समझते थे कि बिम्मा अफ़ा अल्लाहु से मुराद अमवाले बनु नज़ीर, बनु नज़ीर से मिलने वाली ज़मीन और बनु नज़ीर से मिलने वाले अमवाल इस आयत का गोया मिस्दाक़ है। और वो ये समझते थे कि ये खालिस रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। तो यहाँ इससे मालूम हुआ कि अमवाले बनु नज़ीर ये इस आयत करीमा का मिस्दाक़ है। और आगे रिवायात आएंगी कि फदक और खैबर की ज़मीन जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आधी तकसीम नहीं की थी वो भी इसका मिस्दाक़ है। तो इनमें कोई तारुज़ नहीं है। वजह उसकी ये है, जैसा कि इब्तिदा में तफसील बयान की थी, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाद यहूदियों ने इस्लाम कबूल करते हुए जो बाग़ात दिए थे वो भी सफ़ी कहलाता है। बाद अंसार ने आपको कुछ बाग़ात हिबा किए। इसी तरीके से खैबर की ज़मीन मिली, फदक की ज़मीन मिली, या बनु नदीर की ज़मीन मिली, वादी क़ुरा वालों ने तिहाई ज़मीन दी। ये सारे के सारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़ाया हैं, और ये सब माल फ़ै है। और इस आयत करीमा का इतलाक़ इन सब के ऊपर होता है। इस रिवायत में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस माल को अपने घर वालों पर खर्च फरमाया करते थे। इब्न अब्दा कहते हैं कि घर वालों का जो सालाना खर्चा होता था वो लेते थे, और उनको खर्च करने के बाद जो रकम बच जाती थी तो उसको कोरा यानी जंगी घोड़े और जंगी जानवर खरीदने में इस्तेमाल करते थे, घोड़ा ऊँट वगैरह। और उसके अलावा वउद्दतन फ़ी सबीलिल्लाह, हथियार वगैरह खरीदने के अंदर इस्तेमाल करते थे। इब्न अब्दा ने एक और उनके तरफ से रिवायत है, उसमें कुरा और सलाह का लफ्ज़ है।
ان کا گویا دو قول ہیں، ایک مرتبہ تو انہوں نے قرآ وعدتاً فی سبیل اللہ بیان کیا، اور ایک روایت میں قرآ و سلاح بیان کیا۔ سلاح وعدتاً فی سبیل اللہ سے بھی یہی مراد ہے، ہتھیار وغیرہ کا خریدنا۔ قرآن کریم کی جو آیت ہے وما افاء اللہ، اس کے بعد دوسری آیت سورہ حشر کی ہے ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ اس میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفایا تھے، ان کو کہاں کہاں خرچ کیا جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کہاں خرچ فرماتے تھے، ان کو بیان کیا گیا۔ جو مصارف ہیں مال فے کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفایا کے، دوسری آیت کے اندر اس کو بیان کیا گیا۔ حدثنا مسدد حدثنا اسماعیل بن ابراہیم اخبرنا ایوب عن الزہری قال قال عمر وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب۔ قال الزہری قال عمر هذه لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاصة قرى عرینة فدک وكذا وكذا ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والفقراء الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم والذين جاءوا من بعدهم فاستوعبت هذه الآية الناس فلم يبق احد من المسلمين الا له فيها حق۔ زہری کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب۔ زہری کہتے ہیں کہ عمر یہ کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، قرا عرینہ، عرینہ کے دیہات، فتک اور ایسے ہی دوسرے، ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى، اور اللہ نے جو دیا اپنے رسول کو بستی والوں میں سے، تو وہ اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے، رشتہ داروں کے لیے ہے، یتامہ کے لیے ہے، مساکین کے لیے ہے اور مسافروں کے لیے ہے۔ اسی طرح سورہ حشر کی آیت ہے للفقراء الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم۔ اسی طرح دوسری آیت ہے والذین تبوؤوا الدار والایمان۔ ایک اور آیت ہے والذین جاءوا من بعدہم فاستوعبت۔ پس اس آیت میں تمام مسلمانوں کو گھیر لیا، پس کوئی مسلمان باقی نہیں رہا مگر یہ کہ اس کا حق اس میں ہے۔ ایوب نے کہا او قال حظ الا، حظ کا لفظ استعمال کیا، الا بعض من تملکون من ارقائکم، مگر یہ کہ جن غلام اور باندیوں کے تم مالک ہو۔ اس روایت کا حاصل یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مال حاصل ہوا ان میں عرینہ کے دیہات، فتک، کذا و کذا، یہاں پر قرا عرینہ بیان کیا، اور ابو داود کے ہندی نسخوں کے اندر عرینہ کا ہی لفظ ہے، لیکن ابو داود کے مصری نسخوں میں قرا عربیہ، عرینہ کے بجائے عربیہ کا لفظ ہے، اور یہ چند دیہات ہیں جن میں صفرا، ینبو اور وادی قرا، یہ گویا شام کے آس پاس کے علاقے ہیں۔ یہ ساری بستیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفایا قرار دیا جاتا ہے، اور یہ مال فے ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مال فے یہ خالص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تھا، آپ کو اس میں مالکانہ تصرف کرنے کا اختیار تھا، جو چاہے تصرف کرے، جس کو چاہے دے، جتنا چاہے دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح اس میں تصرف کر سکتے تھے۔ تو اس آیت کے اندر وہی بیان کیا گیا اس روایت کے اندر۔ اور پھر دوسری آیت ہے ما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ وللرسول، اس میں کہاں کہاں اس کو خرچ کیا جائے گا اس کو بیان کیا گیا، اور یہ اس وجہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ مال فے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا،
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو حاکم آئیں گے ان کے لیے خاص نہیں ہوگا، وہ کہاں کہاں خرچ کریں گے۔ تو دوسری آیت کے اندر بھی اسی لیے وہ تفصیلات بیان کی گئی کہ یہ مال فے کہاں کہاں خرچ کیا جائے گا، یعنی پورا مال بیت المال میں جمع کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ دوسرے حاکموں کو مالکانہ تصرف کا اختیار نہیں ہوگا۔ حاکمانہ تصرف کر سکتے ہیں لیکن مالکانہ تصرف نہیں کر سکتے، لیکن کہاں کہاں تصرف کریں گے اس کو یہاں پر بیان کیا۔ ان مصارف میں سے پہلا مصرف فللہ، یہ اللہ تبارک و تعالی کے نام کا تذکرہ بطور برکت کے ہے، کیونکہ جو کچھ ہے وہ تو سب اللہ ہی کا ہے۔ تو اب اللہ کے علاوہ جو اور مصارف بیان کیا ولی رسولی سے وہ مصرف ہے۔ ولی ذی القربہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز و اقارب بھی اس کا مصرف تھے، ان کا غریب ہونا محتاج ہونا یہ کوئی قید نہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو باوجود کہ غنی تھے اس میں سے حصہ دیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حنفیہ کا مذہب یہ ہے کہ اگر آپ کے عزیز و اقارب غریب ہیں محتاج ہیں تو تب تو وہ اس کا مصرف ہے، لیکن اگر وہ غنی ہے مالدار ہے تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز و اقارب کو مال فے میں سے نہیں دیا جائے گا۔ فاستوعبت، ان ساری آیات کے اندر تمام مسلمانوں کا احاطہ کر لیا کہ مال فے میں کس کس کا حق ہے، مال فے میں کس کس کو دیا جائے گا۔ نسائی کے اندر روایت ہے، اس کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے، اگر میں کچھ دن زندہ رہا تو میں ہر مسلمان کو اس کا حق دے دوں۔ تو سورہ حشر کی ان آیات میں مال فے میں کس کس کا حق ہے، کس کس کو دیا جا سکتا ہے، ان سب کو یہاں پر بیان کیا، سوائے غلام اور باندیوں کے، کہ مال فے میں سے غلام اور باندی کو نہیں دیا جائے گا، کیونکہ غلام اور باندی خود اپنی ذات کے مالک نہیں، وہ تو جو کچھ ان کو دیا جائے گا وہ ان کے مالکوں کا ہوگا۔ تو اب یہ کہ ان کو بھی دیا جائے تو وہ بھی ان کے مالک کا، اور مالک کو الگ سے بھی دیا جائے تو دگنا ان کے پاس پہنچ جائے گا، تو اس لیے غلام اور باندی کو تو نہیں دیا جائے گا۔ لیکن غلام اور باندی کے علاوہ کوئی مسلمان ایسا نہیں بچا سورہ حشر کی ان آیات میں کہ جس کو مال فے میں کچھ نہ کچھ دینے کو بیان نہ کیا گیا۔ حدثنا هشام بن عمار حدثنا حاتم بن اسماعیل وحدثنا سلیمان بن داود المہری قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني عبد العزيز ابن محمد وحدثنا نصر بن علي قال اخبرنا صفوان بن عيسى وهذا لفظ حديثه كلهم عن اسامة بن زيد عن الزهري عن مالك بن اوس بن الحدثاني قال كان فيما احتج به عمر انه قال كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث صفايا بنو النضير وخيبر وفدك، فاما بنو النضير فكانت حبسا لنوائبه، واما فدك فكانت حبسا لابناء السبيل، واما خيبر فجزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه اجزاء، جزءين بين المسلمين وجزء لنفقة اهله، فما فضل عن نفقة اهله جعله بين فقراء المهاجرين۔ ابو داؤد نے 3 سندوں کے ساتھ یہ روایت بیان کی، اور وہذا لفظ حدیثی کلہم، 3 سندیں بیان کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ یہ تینوں روایت کرتے ہیں اسامہ ابن زید سے، آگے گویا سند ایک ہی ہے، اور یہ روایت بھی مالک ابن اوس ابن حدثان کی ہے، اور اس روایت میں یہ ہے کہ حضرت مالک فرماتے ہیں کان فیما احتج به عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے استدلال کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کانت رسول اللہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 3 صفایا تھے، بنو نضیر، خیبر اور فدک۔ رہے بنو نضیر تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ضروریات کے لیے محفوظ تھے، اور رہے فدک تو وہ مسافروں کی ضرورت کے لیے محفوظ تھے، اور رہا خیبر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، 2 حصے مسلمانوں کے لیے اور 1 حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، اور اپنے گھر والوں کے خرچے سے جو بچ جاتا تو اس کو فقراء مہاجرین کے اوپر خرچ فرما دیتے۔ اس روایت کا حاصل یہ ہے، حضرت مالک ابن اوس کہتے ہیں کہ جب
جیسا کہ پہلی والی روایت اس باب کی جو طویل آئی تھی اس میں معلوم ہوا کہ حضرت عباس اور حضرت علی حضرت عمر کے پاس آئے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر حضرت علی اور حضرت عباس کے سامنے جس بات کو لے کر استدلال کیا تھا وہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صفایا 3 تھے، ایک تو ارض بنو نذیر اور دوسرے خیبر کی زمین، یعنی خیبر کی وہ زمین آپ نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا، آدھے کو مجاہدین میں تقسیم کر دیا خمس نکالنے کے بعد اور آدھے کو باقی رکھا تھا، تو آدھی زمین جو باقی ہے وہ بھی اس کے اندر داخل ہے، اور اسی طریقے سے فتک کی زمین، یعنی خیبر، جب خیبر پر یہودیوں پر حملہ ہوا تو اس کے قریبی جو بستی تھی فتک نام کے، وہاں کی یہودیوں نے اپنی آدھی زمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی صلح کے طور پر تاکہ ہمارے اوپر حملہ نہ ہو، تو یہ بھی بغیر جنگ کے حاصل ہوئی، تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صفایا کے اندر داخل ہے۔ تو قضیہ کہ حضرت عمر نے جس چیز سے استدلال کیا اس میں بنو نذیر کی زمین کو بھی بیان کیا، خیبر کو بھی بیان کیا اور فتک کو بھی بیان کیا۔ بنو نذیر سے جو زمین حاصل ہوئی اس زمین سے جو پیداوار اور جو آمدنی ہوتی تھی اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لنوائبہ ضرورت کے لیے، ہنگامی حالات کے لیے اٹھا کر رکھا کہ مسلمانوں کی جو ضروریات ہوں یا اسی طریقے سے جہاد کے لیے گھوڑے وغیرہ خریدنے کی ضرورت ہو یا ہتھیار وغیرہ خریدنے کی ضرورت ہو، تو اس مقصد کے لیے آپ نے بنو نذیر کے مال کو باقی رکھا۔ فتک کی زمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافرین اور ضرورت مندوں کے لیے، مسافر چاہے وہ اپنے گھر میں مالدار ہو، فرض کیجئے کہ سفر میں اس کو ضرورت پیش آ گئی، یہ مال اس کا چوری ہو گیا، تو اس مال میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے خیبر کی زمین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا، 2 حصے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں تقسیم کر دیا اور تیسرا حصہ اپنے گھر والوں کے لیے خرچ کے لیے رکھا، اور اس میں جو بچ جاتا تھا وہ فقراء مہاجرین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ فرمایا کرتے تھے۔ حدثنا یزید بن خالد بن عبد الله بن موهب الحمدانی حدثنا لیث بن اسعد عن عقیل بن خالد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى تسأله ميراثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ سے روایت ہے، وہ بتلاتی ہے کہ حضرت فاطمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی نے حضرت ابو بکر کے پاس ایک آدمی کو بھیجا، ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث مانگنے کے لیے جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں عطا کیا، فتک میں عطا کیا اور خیبر کے خمس میں سے جو باقی رہا۔ فقال ابو بکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا صدقۃ انما یأکل آل محمد من هذا المال وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو چھوڑے وہ صدقہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اس مال سے کھا سکتی ہے۔ وإني اور خدا کی قسم میں صدقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کو اس حالت سے تبدیل نہیں کروں گا جس حالت پر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی۔ فلا اعملن فيها بما عمل به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس میں وہی کام کروں گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ فابا ابو بکر ان يدفع الى فاطمة منها شيئا، حضرت ابو بکر نے حضرت فاطمہ کو اس میں سے کچھ دینے سے انکار کر دیا۔ عروہ کی یہ 3 روایتیں یہاں پر آئیں گی، ان تینوں روایت کے اندر کچھ نہ کچھ اضافہ ہے، اسی وجہ سے 3 الگ سندوں کے ساتھ یہ روایت بیان کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ نے حضرت ابو بکر کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میراث طلب کرنے کے لیے کسی کو بھیجا، یقیناً اپنے شوہر کو بھیجا ہوگا جیسے کہ ما قبل کی روایت میں معلوم ہوا، تو غرض یہ کہ حضرت علی کو انہوں نے بھیجا ہوگا اور انہوں نے میراث کا مطالبہ کیا مدینے کی زمین میں سے۔ مدینے کی زمین سے مراد ہے یہاں ارض بنو نذیر، کیونکہ وہی مدینہ کے قریب تھی،
اور مدینہ سے 2 میل کے فاصلے پر تھی، اور وہاں پر جانے کے لیے نہ تو سواریوں کی ضرورت پیش آئی، پیدل ہی صحابہ کرام پہنچ گئے تھے، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کے اوپر سوار تھے، اور زیادہ جنگ کی بھی نوبت نہیں آئی، معمولی سی جھڑپیں ہوئی اور اس سے وہ خوف زدہ ہو کر قلعے کے اندر بند ہو گئے اور صلح کے لیے وہ تیار ہو گئے۔ تو بالمدینتی یہاں اس سے مراد ہے ارض بنو ندی۔ اسی طرح فدق کی زمین اور خیبر کی زمین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھی کو تقسیم کر دیا تھا اور آدھی کو باقی رکھا، اور جو آدھی کو تقسیم کیا اس میں سے پہلے 5واں حصہ نکالا، اور اس 5 حصے میں سے بھی 5واں حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا تھا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ کے اندر بار بار اس کا حوالہ آ رہا ہے۔ تو غرض یہ کہ جو وہ 5واں حصہ ہوتا تھا، 5 کا 5واں حصہ ہوتا تھا، اس میں جو مال باقی ہو تو اس میں انہوں نے میراث کا مطالبہ کیا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نورث ما ترکنا صدقۃ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً بھی ایسا ہی کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوقت انتقال یہ وصیت بھی کی کہ جو میری اہلیہ وغیرہ کا خرچہ ہے وہ میرے مرنے کے بعد وہ صدقہ ہے، یعنی گویا وہ میری میراث نہیں، میری ملکیت نہیں ہے کہ اس کو بطور میراث کے تقسیم کیا جائے۔ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تنسوا ما ترکنا صدقۃ، ہاں جو آل محمد ہے وہ اس مال فے میں سے کھانے کے بقدر تو لے سکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ نہیں لے سکتے، اور میں اللہ کے رسول کے فیصلے کو بدل نہیں سکتا، میں وہی کروں گا جو اللہ کے رسول نے کیا، اور اسی حالت پر باقی رکھوں گا جس حالت پر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ تو چنانچہ حضرت فاطمہ کو دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابو بکر سے بہت عرصے تک ناراض بھی رہی، کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ بھئی یہ میرے باپ کی ملکیت ہے، اور باپ کی ملکیت باپ کے انتقال کے بعد اولاد کی میراث ہوتی ہے۔ تو وہ کچھ عرصے تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ناراض رہی، لیکن وفات سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے راضی ہو گئی تھی۔ حدثنا عمرو بن عثمان الحمصی حدثنا ابی حدثنا شعیب بن ابی حمزة عن الزہری قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بهذا الحديث قال وفاطمة حينئذ تطلب صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر قالت عائشة فقال ابو بکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة وانما يأكل آل محمد في هذا المال يعني مال الله ليس لهم ان يزيدوا على الماكل۔ اس روایت کا حاصل بھی یہ ہے کہ حضرت ابو بکر نے جب دینے سے انکار کر دیا تو فرمایا انما یأکل آل محمد فی ھذا المال، یعنی مال اللہ، کہ اللہ کے مال میں سے، کیونکہ ہر مال اللہ کا ہے، تو یہ مال فے جو ہے اس میں سے آل محمد کھا سکتے ہیں۔ لیس لہم ان یزیدوا علی المآکل، ان کے لیے جائز نہیں کہ کھانے سے زیادہ کا مطالبہ کریں۔ تیسری روایت حدثنا حجاج بن ابی یعقوب حدثني یعقوب یعنی ابن ابراہیم بن سعد حدثني ابی عن صالح قال ابن شهاب اخبرني عروة ان عائشة اخبرت بهذا الحديث قال فيه فابى ابو بکر علیها ذلك۔ اس روایت میں بھی یہی ہے کہ حضرت ابو بکر نے حضرت فاطمہ کو انکار کر دیا دینے سے۔ وقال لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به الا عملت به اني اخشى ان تركت شيئا من امره ان ازيغ۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا اس کو چھوڑ نہیں سکتا، الا عملت به، مگر یہ کہ میں بھی وہی کام کروں، کیونکہ مجھے ڈر ہے اگر میں نے اس میں سے کسی چیز کو چھوڑ دیا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ فاما صدقته بالمدینہ فدفعها عمر الى علی و عباس، اور رہا مدینے کا صدقہ یعنی ارض بنو نذیر، تو اس کو حضرت عمر نے حضرت علی اور حضرت عباس کو دے دیا۔ فغلبه علی علیہا، پس حضرت علی اس کے اوپر چھا گئے۔ واما خیبر وفدک فامسکها عمر،
اور رہی خیبر کی زمین اور فدق تو حضرت عمر نے اس کو اپنے پاس رکھا. وقال هما صدقۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه وامرهما الى من ولي الامر. اور حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ صدقہ ہے کہ جو كانتا لحقوقه التي جو خرچ ہوگا ان حقوق میں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خرچ کیا ہے، اور ان کا ذمہ دار وہ ہوگا کہ جو حاکم ہوگا. قال فہما علی ذلک الی اليوم. راوی کہتے ہیں کہ یہ یعنی فدق کی زمین اور خیبر کی زمین آج تک اسی حال پر ہے. اس روایت کا حاصل بھی یہ ہے کہ حضرت ابو بکر نے حضرت فاطمہ کو جب انہوں نے میراث کا مطالبہ کیا تو ان کو دینے سے انکار کر دیا، اور یہ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا میں بھی وہی کروں گا، میں اس کے علاوہ کچھ نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے ڈر ہے اگر میں اس کے علاوہ کوئی کام کروں تو میں گمراہ ہو جاؤں، تو لہذا میں تمہیں یہ نہیں دے سکتا. اب آگے بیان کیا کہ جب حضرت عمر کے دور میں حضرت عباس اور حضرت علی آئے، پہلی مرتبہ آئے تھے، تو حضرت عمر نے ان کو بنو نذیر سے ملی ہوئی زمین بطور تولیت دے دی تھی، لیکن خیبر کی زمین اور فدق کی زمین وہ حضرت عمر نے اپنے پاس رکھی اور فرمایا کہ یہ جو بھی حاکم ہوگا وہ ان کا متولی رہے گا. اور راوی کہتے ہیں کہ آج تک وہ اسی حالت پر ہے. حدثنا محمد بن عبید حدثنا ابن ثور عن معمر عن الزهري في قوله فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب قال صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل فدك وقرى قد سماها لا أحفظها وهو محاصر قوما آخرين فأرسلوا إليه بالصلح قال فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب يقول بغير قتال. زہری کی روایت ہے کہ باری تعالیٰ کا قول فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب. زہری کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فدق والوں سے صلح کی، وقرا اور وادی قرا والوں سے قد سماها. زہری کہتے ہیں، زہری کے شاگرد کہتے ہیں کہ زہری نے ہم سے ان بستیوں کا نام بیان کیا، لا احفظها لیکن میں اس کو یاد نہیں رکھ سکا. وہو محاصر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری قوم کا محاصرہ کر رکھا تھا، تو اس زمین والوں نے یعنی فدق والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صلح کے طور پر کچھ مال وغیرہ بھیجا اور زمین کی پیشکش کی. قال فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب. اور اس کے بعد زہری نے کہا کہ باری تعالیٰ کو قول فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب یقول بغیر قتال، یعنی بغیر قتال کے تمہیں یہ زمین حاصل ہوئی ہے. قال الزهري وكانت بنو النضير النبي صلى الله عليه وسلم خالصا لم يفتحوها عنوة يفتحوها على صلح. زہری کہتے ہیں کہ بنو نذیر کی جو زمین وغیرہ تھی یا اموال تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خالص تھے. آپ نے ان کو قہرن فتح نہیں کیا بلکہ آپ نے ان کو صلحن فتح کیا. فقسمها النبي صلی اللہ علیہ وسلم بین المہاجرین لم يعطي الانصار منها شيئا الا رجلين كانت بهما حاجة. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تقسیم کیا مہاجرین کے درمیان اور انصار کو اس میں سے کچھ نہیں دیا سوائے 2 آدمیوں کے جو ضرورت مند تھے. اس روایت کا حاصل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مال بغیر لڑائی کے حاصل ہوا وہ کون کون سا مال ہے، تو اس روایت کے اندر اس میں سے کچھ کو بیان کیا، اور جن کو یہاں پر بیان کیا تو مال فے صرف اسی میں منحصر نہیں، اس کے علاوہ اور بھی چیزیں مال فے کے اندر داخل ہیں، جیسا کہ ابتدا کے اندر ساری تفصیلات بیان کی، باغات وغیرہ جو آپ کو ہبہ کی گئے وہ بھی مال فے کے اندر داخل ہیں. تو زہری کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ قول فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فدق والوں نے صلح کی. جب خیبر کے یہودیوں پر حملہ ہوا تو فدق والوں نے صلح کر لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور کن کن لوگوں نے صلح کی، یہاں پر زہری کے شاگرد کہتے ہیں کہ ہمارے استاد زہری نے ان بستیوں کا نام ذکر کیا. ان میں یمبو بھی تھا، وادی قرا بھی تھی، اور صفرا نامی بستی بھی تھی، اور شام کے قریب یہ بستیاں تھیں. تو غرض یہ کہ ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ استاد نے ہمارے سامنے ان بستیوں کا نام لیا لیکن میں اس کو یاد نہیں رکھ سکا.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری قوم یعنی خیبر کی یہودیوں کا محاصرہ کر رکھا تھا اور فدق والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صلح کے طور پر کچھ مال بھیجا اور مال کے ساتھ ساتھ اپنی زمین کی پیشکش کی تھی کہ بھئی آپ کو آدھی زمین ہم دے دیں گے. اس کے بعد فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب یقول بغیر قتال، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو جو مال دلایا ہے بنو نذیر وغیرہ سے، اس میں فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، اے مسلمانوں تمہیں نہ تو گھوڑے دوڑانے پڑے اور نہ اونٹ، یعنی تمہیں قتل و قتال نہیں کرنا پڑا، بغیر قتال کے تمہیں یہ مال مل گیا. قال الزہری، اس سے معلوم ہوتا ہے، یعنی جو حدیث کا یہ جملہ ہے جتنا حصہ ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فدق کی جو زمین ہے بس وہی فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب کا مصداق ہے. آگے اس لیے وضاحت کرتے ہیں کہ جو بنو نذیر کی زمین حاصل ہوئی تھی وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صلحن حاصل ہوئی تھی، عنوتن حاصل نہیں ہوئی، قہرن حاصل نہیں ہوئی تھی. اس کے بارے میں علماء کی دو جماعتیں ہو گئیں. بات تو یہ کہتے ہیں کہ بنو نذیر سے جو زمین حاصل ہوئی وہ فے نہیں بلکہ غنیمت. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر تھوڑی بہت لڑائی ہوئی اور مدینہ سے وہاں پر لشکر کا جانا ہوا، اور جب اسلامی لشکر بنو نذیر کی بستی کے اندر گیا وہاں پر لڑائی ہوئی اور وہ لوگ جو اس بستی کے رہنے والے تھے وہ قلعے کے اندر بند ہو گئے. بعد میں انہوں نے صلح کی، اور جب لڑائی کے بعد کوئی مال حاصل ہوتا ہے وہ فے نہیں کہلاتا بلکہ وہ غنیمت کہلاتا. اور ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ وہاں پر معمولی سی جھڑپیں ہوئی، اس کو لڑائی نہیں کہا جائے گا. اور چونکہ یہ مدینہ کے بالکل قریب تھا، تقریباً 2 میل کے فاصلے پر تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی لشکر میں جتنے لوگ تھے وہ پیدل ہی گئے، تو لا خیل ولا رکاب، نہ گھوڑے پر سوار ہونا ہوا اور نہ اونٹ پر سوار ہونا ہوا. اور جب اونٹ پر سوار ہونا نہیں اور گھوڑے پر سوار ہونا نہیں تو یہ گویا اللہ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہے، جس کو وما افاء اللہ علی رسولہ منہم کے اندر اللہ تعالی نے بیان کیا. اور جب اللہ کی عطا ہے تو یہ بھی مال فے کے اندر ہی داخل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کو مہاجرین کے درمیان تقسیم کیا لیکن انصاری صحابہ کو نہیں دیا. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مال فے کے آپ مالک تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں ہر طرح کے تصرف کرنے کا اختیار تھا، مالکانہ تصرف کرنے کے مالک تھے. اسی لیے مہاجرین کو تو دیا لیکن انصار کو نہیں دیا. صرف 2 آدمی نیچے لکھا ہوا، ان میں ایک ابو دجانہ اور دوسرے سہل ابن حنیف، ان 2 آدمیوں کو دیا. ان کے علاوہ اور کے بارے میں بھی آتا ہے جیسے حارث ابن اوس کہ ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. تو غلط یہ ہے کہ جو ضرورت مند تھے انصار میں ان کو دیا، بلا ضرورت نہیں دیا. اور مہاجرین میں عام تقسیم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال میں سے، اسی کو راوی نے یہاں پر بیان کیا.